وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأرواح سيدنا وأزواج سيدنا وأولاد سيدنا وعترة سيدنا ومولانا وملجانا وحبيبنا وطبيبنا وغياثنا وغيوثنا وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بن کے نکلا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک درود و سلام انگنت و بے شمار امام الانبیاء سید الانبیاء نبی دو جہاں سید سروراں ہادی کل محبوب کل ختم الرسل امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں حضرات گرامی قدر ہر دور میں اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں کو اس دنیا میں بھیجتا ہے اور پھر وہ بندے اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی کے ساتھ اللہ کے دین کے کام کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دروازہ نبوت بند ہوا پھر نبی رحمت علیہ السلام کے دین آپ کی شریعت مطہرہ کی حفاظت آپ کی امت کے سر تھی ہر زمانے میں جب جب شریعت کو مٹانے کی بات آئی تو اللہ کے ایسے برگزیدہ اور پارسا بندے اٹھے کہ جنہوں نے اہل ایمان کے اندر ایسی بیداری پیدا کی اور شریعت اسلام کے پرچم کو اس طاقت اور اس محنت کے ساتھ بلند کیا کہ عالم کفر اسلام کا دشمن دنگ رہ گیا کیونکہ یاد رکھو ایمان کی طاقت اگر ایک آدمی کے اندر بھی ہو اور وہ ایمان کی طاقت کے ساتھ کھڑا ہو جائے
شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کی طاقت کے ساتھ کھڑا ہو جائے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے بٹھا نہیں سکتی۔ ایسا ہی ایک زمانہ برصغیر پاک و ہند ہندوستان کے اندر آیا کہ جب جلال الدین اکبر بادشاہ کا زمانہ آیا، اس نے کہا کہ دین الہیہ قائم کرنے کی کوشش کی، شریعت کی سے ٹکرایا، تو اللہ رب العالمین نے مجدد الفسانی الشیخ سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اٹھے اور آپ نے اس کی بادشاہت اور جو وہ دین سے ٹکرانا چاہتا تھا اس کو پاش پاش کر دیا۔ تھوڑا سا اور زمانہ جب گزر گیا، پھر ہندوستان کے اندر ایک ایسا زمانہ آیا کہ سامراج نے، اسلام کے دشمن نے جب یہ دیکھا کہ یہ امت جو ہے یہ کسی طور پر بھی ہم اس کو شکست نہیں دے سکتے، کیونکہ مسلمان جو ہے جس کے اندر ایمان کی قوت ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ شرط یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر نبی علیہ السلام کا عشق موجود ہو، آقا علیہ السلام کی محبت موجود ہو۔ اب سامراج کی قوت نے کیا کیا؟ اس نے ایسے لوگوں کو خریدا جو کہنے کو مسلمان تھے مگر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول نکال رہے تھے۔ ان پودوں کے اندر بہت ساری اس نے شاخیں پیدا کی۔ قادیانیوں کا پودا بھی اس نے اسی طرح لگا دیا۔ ان کی ڈیوٹی لگائی کہ عقیدہ ختم نبوت میں سراغ لگا دیا جائے اور جہاد کو منسوخ کرنے کا فتویٰ اس نے صادر کر دیا۔ شروع سے لے کر آج تک قادیانیت جو ہے، مرزیت، یہ سامراج اور انگریز کے سائے تلے ہی پروان چڑھی ہے۔ آج بھی اس وقت بھی یہ انگریز کے سائے اور ان کے ملکوں میں پروان چڑھ رہی ہے۔ وہیں سے اس کو فنڈنگ اور وہیں سے آشیرواد، اور وہی لوگ اس کے سفارشی ہیں۔ سامراج، یہود و نصارہ کبھی بھی کسی اسلامی ملک پر کسی مسلمان کے لیے دباؤ نہیں دیتا کہ ان کو آزادی دو، مگر مگر مرزیت کے لیے، قادیانیت کے لیے وہ مسلسل دباؤ دیتا ہے کہ ان کو آزادی دی جائے، ان کو تبلیغ کرنے دی جائے، حالانکہ وہ اسلام کے بھی دشمن، قرآن و سنت کے بھی دشمن، اور ساری امت کو وہ کافر سمجھتے ہیں۔ ایک فتنہ انگریز نے یہ بپا کیا کہ ایسے علماء اٹھے جو اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم اہل سنت ہیں، اور فتویٰ پھر یہ دے دیا کہ نبی علیہ السلام کی اہمیت اور حیثیت ایک بڑے بھائی کی طرح ہے۔ نبی علیہ السلام ایک ہماری طرح ہے، کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے۔ فرق اتنا ہے اس کو نبوت ملی، ہمیں نبوت کوئی نہیں ملی۔ کتابیں بھی چھپی، جلسے ہوئے، اس موضوع پر مدرسے بن گئے، اور پھر وہ اس درجے آگے بڑھے کہ اس پر دلائل باندھ دیے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام مر گئے، مٹی ہو چکے ہیں،
یہ سارے پودے سامراج نے لگائے تھے۔ اب اس وقت ہندوستان کا مسلمان پریشانی یہ تھی کہ یہ سارے اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مانیں تو اب کس کی مانیں؟ ہم کس کی مانیں؟ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے انکاری تھا، وہ کہتے تھے بس قرآن کافی، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، حدیثیں ٹھیک نہیں ہیں۔ نیچری فتنہ تھا یہ۔ ایسے لوگ بھی آ گئے جو اصحاب رسول کے ایمان پر سوال اٹھا رہے تھے۔ اب ضرورت تھی کہ کوئی ایسا انسان ہو کہ جو اسلام کی صحیح ترجمانی کرے۔